کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انتہائی لائق قدر واجب الاحترام ناظرین کرام ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام سرکار کی باتیں میں ہم حدیث رسول کی رشد و ہدایت کتاب سے ایمان افروز بیان اور ایمان کی کچھ باتیں سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پر گفتگو سنیں گے جو کہ ایمان کے حوالے سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی چند نشانیاں، کامل ایمان والے کی چند نشانیاں بیان فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنت. جس شخص میں ایمان کے ساتھ یہ 5 خصلتیں ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. جنت کی خوشخبری 5 باتوں کے ساتھ. کیا؟ پہلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن ومواقیتہن. جو شخص 5 نمازوں پر حفاظت فرمائے. ان 5 نمازوں کی حفاظت کیسے کرے؟ اس طرح کہ مکمل وضو کرے اور صحیح طرح رکوع کرے، صحیح طرح سجدے کرے اور ان 5 نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرے. تو پہلی جنتی کی نشانی یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں کو اس طرح ادا کرنے والا ہوگا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، وصام رمضان. اور جنتی شخص جو ایمان کے ساتھ ان 5 باتوں کو اختیار کرنے والا شخص ہے، جو جنت کی خوشخبری چاہتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی ہے، وصام رمضان. وہ رمضان کے مکمل روزے رکھے. اور تیسرا فرمایا، وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. اور اگر استطاعت ہو تو حج کرے. وآت الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ. اور کھلے دل سے بخوشی زکوٰۃ کو ادا کرے. اور 5ویں چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وأد الامانۃ. اور امانت کو ادا کرے، امانت دار ہو، یعنی امانت داری اختیار کرے. یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرے، تو نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے صوفیاء کرام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مال کی جس طرح بندہ حفاظت کرتا ہے، اسے چوری ہونے سے بچاتا ہے، اور پھر مال کمانا بھی نہیں چھوڑتا بلکہ مزید مال کو کماتا ہے، اسی طرح نماز کی بھی حفاظت کرے کہ جو نمازیں اس نے پڑھ لی ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائے، اور آنے والی نمازوں کو جلدی ادا کرے، ان کے وقتوں پر ادا کرے. جس طرح مال کو کمانا نہیں چھوڑتا، اس طرح نماز کو بھی ادا کرنا نہ چھوڑے بلکہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہے. یہی مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی طرح یہی نماز کی بھی حفاظت ہے. یعنی ضائع نہ کرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرک، گستاخی اور حسد، نفرت، وہ اعمال جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، ایسے اعمال سے بچے تاکہ اس کی نمازیں محفوظ رہیں، نمازوں کی حفاظت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ نماز کو اختیار کرے. اس لیے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، پلر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. جنتی شخص کی پہلی نشانی یہ ہو گئی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا. یعنی حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نمازوں کی حفاظت ایمان کی نشانی ہے. اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کی شرائط، اس کے ارکان، اس کی تمام فرائض و واجبات کو سیکھنا بھی انسان پر لازم ہے تاکہ وہ نماز کو اچھے انداز پر، صحیح طریقے پر، صحیح طرز پر، ارکان کے ساتھ، اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ اچھے انداز پر نماز کو ادا کر پائے. اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر نماز قضا کرنے والا اور شرائط و ارکان پورے نہ ادا کرنے والا کمزور ایمان والا ہے. اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر نماز کو قضا کرنا
یا پھر شرائط و ارکان کو ناقص ادا کرنا یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں اگلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 4 باتیں ارشاد فرمائی، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان چاروں چیزوں کو اختیار کرنے والا، خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنے والا اور رمضان کے مکمل روزے اختیار کرنے والا کامل ایمان والا ہے، مکمل روزے رکھنے والا کامل ایمان والا ہے۔ ان 5 باتوں پر عمل فرمائیں اور جنت کے مستحق ٹھہر جائیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایمان کی مزید گفتگو اور مزید ایمان کی نشانیاں، علامات، باتیں سیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار